السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ ماہ محرم الحرام اپنی عظمتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں بے شمار اعتراضات مراسم اہل سنت و جماعت، جس کی آج پہچان مسلک اعلی حضرت ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے، اس پر کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیابنا کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ حضرات حسنین کریمین نیرین قمرین منیرین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت حسن حسین کو امام کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ امام کہنا یہ شیعوں سے تشبہ ہے، شیعوں سے مشابہت ہے، اور یہ شیعہ حضرات انہیں امام کہتے ہیں، تو یہ امام نہیں کہنا چاہیے، جس کی وجہ سے دیابنا کی طرف سے باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پر کچھ مسائل کی شکل میں، کچھ حروف کی شکل میں بھی ایک میسج چل رہا ہے۔ آئیے اس کا آسان جواب ہم لوگ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے اگر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو امام کہتے ہیں، تو یہ اس معنی میں، اس مطلب میں، اس مفہوم میں نہیں کہتے جس معنی اور مطلب کے اعتبار سے رافضی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ تو جیسا عقیدہ شیعوں کا امام ہونے کی حیثیت سے ہے، ویسا عقیدہ ہمارا سنیوں کا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ امام نہ کہا جائے تو اس طریقے سے تو امام بخاری کو بھی امام نہیں کہنا چاہیے، امام نسائی کو بھی امام نہیں کہنا چاہیے، اور مسجد کے امام کو بھی امام نہیں کہنا چاہیے، جبکہ غیر مقلدین ابن تیمیہ کو امام کہتے ہیں۔ اس طرح سے دیابنا جو اپنی مسجدوں میں اماموں کو مقرر کیے ہیں، تو انہیں بھی امام نہیں کہنا چاہیے، اور انہیں امامین بالکل کہا جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں فتاوی رضویہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی ہے، جو ترجمے والی ہے، 24 نمبر کی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 508 پر اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں۔ اب کچھ اعلی حضرت کی تحریر بتائی جائیں گی جس میں حضرات حسنین کو امام کہا گیا۔ اعلی حضرت مسئلہ نمبر 206 کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرات امامین رضی اللہ تعالی عنہما خواہ کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہنا کفر ہے۔ اب یہ عبارت امام کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک عبارت اور بھی پیش کر دی جاتی ہے کہ صفحہ نمبر 506 پر بھی تحریر فرماتے ہیں حضور اعلی حضرت کہ امام عالی مقام، یہ لفظ ہے امام عالی مقام، یعنی یہاں بھی امام استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور میں آپ کو صفحہ نمبر بھی بتاتا ہوں، اور یہ کتاب آپ کو آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر مل جائے گی، آپ وہاں سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ 516 نمبر کے صفحے پر بھی اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ ہر سال بے شک علماء نے تصریح کی کہ ہر سال جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا جاتا ہے شرعاً مکروہ ہے۔ یہاں ماتم کے بارے میں بھی جب امام حسین کا ذکر آیا تو اعلی حضرت نے لفظ امام کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ تحریر فرمایا۔ اسی طریقے سے سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، اور امام عالی مقام بھی کہا جاتا ہے، امام عرش مقام بھی کہا جاتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 523 پر اور 522 پر بھی تحریر ہے، دونوں صفحات پر ہے۔ 522 پر ہے کہ
ذکر شریف فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بلا شبہ موجب ثواب و نزول رحمت ہے، اس لیے کہ صالحین کے ذکر پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اور یہ لکھنے والے وہ بھی ان کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ امام ابن حجر مکی نے صواعق محرکہ میں اسے تحریر فرمایا ہے، انہیں بھی امام کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 523 پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہو، جس میں روایات صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں، ان کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اب اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان نے تحریر فرمایا کہ اگر انہیں امام کہا جا رہا ہے تو یہ شیعوں کے اعتبار سے نہیں کہا جا رہا ہے، اور جب شیعوں کے اعتبار سے نہیں کہا جا رہا تو تشبہ کا یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جو شیعہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت والے، بالکل بھی اس معنی میں امامین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں مانتے۔ ہمارا خود کا عقیدہ، ایک عقیدہ یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ الزام لگائے تو یہ الزام تراشی ہی ہے، اور الزام تراشی کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ باقی اس کی مزید تفصیل ڈسکرپشن میں موجود ہے، ڈسکرپشن میں شرعی عدالت واٹس ایپ گروپ کی لنک بھی موجود ہے، آپ اس میں بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بے شمار بڑے بڑے علماء نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں، امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرکہ میں، حضرت یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے، فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طریقے سے مجمع الانوار میں اور بے شمار بڑی بڑی کتابوں میں بھی حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفظ امام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور یہ لفظ امام کے ساتھ لکھنا یہ ادب، احترام، تقدس کی وجہ سے ہے۔ بلکہ ایک بات اور میں بھی بتا دوں کہ صفحہ نمبر 524 پر بھی ہے کہ واقعی حضرت امام کے نام کی نیاز کھانی چاہیے۔ اب وہابیوں کو تو نیاز میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت اس کے قائل ہیں کہ سال ہر سال سے یہ ثابت چیز ہے۔ یہاں لفظ امام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ امام کہاں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک اسی کے نیچے اور بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز فائدہ ہی دیتی ہے، یہ بھی یہاں پر ذکر ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ سے بھی یاد کیا ہے۔ مزید تفصیل آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ 24 نمبر کی جلد ہے، آپ اس میں نے صفحہ نمبر کے ساتھ ساری باتیں کہہ دی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اتنا روشن کر دینے کے بعد، واضح کر دینے کے بعد بھی اگر پھر بھی کوئی اہل سنت والجماعت جو آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے متعارف ہے، ان پر یہ الزام لگائے کہ یہ امام کہہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ کہہ لیا جائے کہ کس معنی میں کہہ رہے وہ تو دیکھ لیا جائے۔ ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ امامین جو ہیں یہ معصوم جیسے انبیاء کرام ہے ویسا ماننا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے، ہمارا ایسا طریقہ نہیں۔ ہم اس معنی میں امام نہیں کہتے، ہم جس معنی میں امام کہتے ہیں وہ سردار ہے، وہ آقا ہے، وہ پیشوا ہے، وہ مقتدا ہے، اس معنی میں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، مزید تفصیل اس پر معلوم کی جا سکتی ہے۔